وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جی سورۃ المائدہ کل ہم نے آیت نمبر 78 سے 82 تک کیا تھا، اور اس میں جو ہے یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے اوپر ان کی حرکتوں کی وجہ سے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے انبیاء کی زبانی لعنت کی گئی، جس میں بالخصوص حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں ان کا ذکر کر کے کہا گیا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی وہ غلط کام کرتے تھے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ وہ ایک تو نافرمانی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور اگلی آیت میں بتایا گیا کہ وہ برائی سے روکتے نہیں تھے، تو یہ بہت برا عمل تھا جو وہ کرتے تھے۔ اس کو ہم نے کافی تفصیل سے دیکھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، اس کو جب کوئی قوم ترک کر دیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ غضب کا شکار ہوتی ہے، اور ضروری نہیں کہ صرف برا کرنے والی خاموش تماشائی بن کے بیٹھنے والے بھی جو ہیں ان پر بھی اللہ کی پکڑ و سزا آتی ہے۔ تو یہ ہر ایک کے اوپر انڈیویجلی طور پر بھی فرض ہے کہ وہ برائی یا غلط کام ہوتا دیکھ کر اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی دوستیاں بھی کافروں کے ساتھ تھیں، اور یہ بھی بہت برا عمل ہے جو یہ کر کے آگے بھیج رہے ہیں۔ حالانکہ ان کی دوستی تو مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو اسی دین کے پیروکار تھے جس کی ایکسٹینشن ہی تھی آگے قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا۔ لیکن اگر یہ اپنے دین کو صحیح طریقے سے سمجھتے تو اس کو مانتے نا، لیکن چونکہ یہ اپنے دین کی ہی اصل پر نہیں تھے تو اس لیے یہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرتے اور کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر یہ اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا اس پر اگر انہیں ایمان ہوتا تو یہ کبھی بھی کفار سے ایسی دوستیاں نہ رکھتے، لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ اور پھر ایک اور بہت اہم بات جو ہم نے لاسٹ جو آئی تھی اس میں یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان والوں کا سب سے زیادہ برا دشمن جو ہے آپ یہود کو اور ان مشرکوں کو پائیں گے۔ ان کے اندر یعنی دشمنی بہت زیادہ بری نوعیت کی ہے، جبکہ دوستی کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے قریب ترین جو ہے نا آپ یقیناً ان کو پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ اور اس کی ریزن اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ ان میں علماء بھی ہیں، اور ان میں جو ہے وہ عبادت گزار لوگ یعنی کہ قسیسین اور رہبان جو ہیں وہ لوگ ان میں ہیں۔ اور ایک بڑی ریزن یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی ان لوگوں میں عاجزی ہے۔ تو جس میں عاجزی ہوتی ہے وہ حق کو مان لیتا ہے، اور جس کے اندر جو ہے کوئی ایسا بغض یا عناد نہیں ہوتا تو اس کے سامنے جب حق آتا ہے تو وہ فوراً اس کو مان بھی لیتا ہے اور اس کے دل پر اثر بھی ہوتا ہے۔ یہاں تک ہم نے کیا تھا، اور 6 پارہ جو ہے وہ کل مکمل ہو گیا تھا الحمدللہ۔ آج ہم 7 پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں، تو آیت نمبر 83 میں پڑھنے لگی ہوں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو شاہدین ہیں، یا جو تصدیق کرنے والے ہیں یا گواہی دینے والے ہیں۔ وَإِذَا اور جب سمعوا وہ سنتے ہیں، سماعت سے ہے سین میم عین، ٹھیک ہے، ما جو انزلہ جو نازل کیا گیا ہے،
इला तरफ الرسول रसूल के तरा तो आप देखते हैं तुम के लिए आ रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रा हमजा या रूट वर्ड है आयुनहुम उनकी आंखों को आइन जो है आंख के लिए आतर हम उनकी आंखों को उनकी तफीदू छलक पड़ी होती है या भरी पड़ी होती हैं ये फा या और दौद रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पानी का कसरत से बसहूलत जारी हो जाना जब आपने सूरत अल बकरा में पढ़ा था ना वो हज के हवाले से सुम्मा फीदु मिन हैसु वफादन नासु जहाँ पे हज का जिक्र था कि मुसलमानों को कहा जा रहा था कि जहाँ से बाकी लोग मुड़ते हैं तुम लोग भी वहीं से निकलो क्योंकि जो कुरैश मक्का थे वो मिना से वापस आ जाते तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि बड़े रेले की तादाद में चूंकि लोग निकलते हैं हज पे ऐसे ही होता है तो इस तरह से ये वर्ड यहाँ पे यूज हुआ और इसका मतलब ऐसे जो है पानी का बहुत बड़ी तादाद में कसरत से जारी हो जाना जिसे कहते हैं ना ओवरफ्लो हो जाना इन अबंडेंस यानी ज्यादा बड़ी मिकदार में आउटपोर होना तो तफीदु बह पड़ती हैं छलक रही होती हैं मिदद दमई दाल मीम और आइन ये आंसू के लिए आता है वर्ड आंसुओं से यानी आंसुओं से जैसा भरी पड़ी हुई आंखें या एकदम छलक पड़ना आंसुओं का उसके लिए ये तफीदु मिनद दमी ओवरफ्लो हो जाना मिम्मा उससे जो आरफू उन्होंने पहचान लिया जिसका आइन राफा मारूफ होता है ना जो जिसको हर कोई पहचानता होता है और इरफान का वर्ड भी आता है पहचान के लिए मिनल हक़ी हक में से यक़ूलूना वो कहते हैं या वो के मायनों में वाउनून प्लूरल का काफ वाउलाम कौल जो है वो कोई बात या कहना यक़ूलूना वो कहते हैं रब्बना ए रब हमारे नून अलिफ ना हमारे के लिए आ रहा है आमन्ना ईमान लाए हम फक तुबना बस लिख ले हमको फा जो है वो पस के लिए काफ ता बा जो है काताबा लिखना और नून अलिफ ना जो है वो हम के लिए बस लिख दे हमको मा साथ अशाहिदीन गवाही देने वालों के ठीक है शीन हा और दा तो यहाँ पे जो इस आयत का बेसिकली मतलब बन रहा है वो ये बन रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं इसका अगर आप कनेक्शन करें पिछली आयत से जो हमने कल किया था कि नसारा में से कुछ ऐसे हैं जो कि जिनमें बहुत ज्यादा आजी होती है और वो अकरबा मवद्दा वाली जो बात अल्लाह ताला ने कही थी उस चीज पर पूरे उतरते हैं वो कौन लोग हैं अब उनकी सिफात आगे बताई जा रही है एक तो पहले उस आयत में ही बताया गया क्योंकि वो आजिज होते हैं और उनमें उलमा भी हैं और उनमें इबादत गुजार लोग भी हैं तो उनके बारे में ये बताया गया कि उनकी सिफात ये होती हैं कि जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो कलाम यानी कुरान पाक नाजिल किया गया है जब उसको सुनते हैं तो उनकी आंखों से बेख्तियार बहुत ज्यादा आंसू निकल पड़ते हैं उनकी आंखें छलक पड़ती हैं आंसुओं से ठीक है और क्यों छलक पड़ती हैं क्योंकि उन्होंने हक को पहचान लिया होता है और वो फिर कहते क्या है आगे या वो दुआ क्या करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे रब हम ईमान ले आए तो तू हमें गवाही देने वालों के साथ लिख ले हमारा नाम उनके साथ शामिल कर ले यहाँ पे बिलमूम जो मुफस्सिरीन उनका यही ख्याल है कि इसमें जो हबशा का जो बादशाह था नजाशी उसके हवाले से बात की गई है कि उसने जो है एक तो ये कि मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया और उनको बहुत अच्छी तरह से पनाह भी दी मैं आपको थोड़ा सा वाकया भी यहाँ पे दोबारा से रिवाइज भी करा देती हूँ तो इसमें ये चीज याद रखें कि जो ये बात की गई है ये बिलखुसूस खास किस्म की जो खसूसियत रखने वाले नसार हैं उनके लिए की गई है सब के लिए नहीं की गई है कि चूंकि उनको अकरबा मवद्दा कहा गया है इसीलिए वो जो सिफात है उन पर गौर करना जरूरी है कि वरना उनमें से भी ऐसे हैं जो कि मुसलमानों के हक में अच्छे नहीं भी हैं या दुश्मन भी हैं और पहले आप पढ़ते भी आए हैं लेकिन बहरहाल यहाँ पे चूंकि यहूद के कंपैरिजन में बात हो रही है और उस वक्त यहूद की दुश्मनी जो है वो बहुत ज्यादा रूज पे थी और उनकी सारी हमदर्दियां काफरों के साथ थी और मुसलमानों के साथ बहुत मुसलमानों के अगेंस्ट थे जबकि उस
ان کے برعکس جو یہ نصارہ جو تھے ان کا معاملہ بہت فرق تھا، تو اس لیے ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اور اس میں ہوا یہ کہ جب شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کرنا شروع کی اور کچھ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مکہ کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہو گئے، انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا اور بہت زیادہ سختیاں جو ہیں وہ مسلمانوں پہ کرنی شروع کر دی تھی کہ ایون یعنی نماز تک جو ہے وہ ان کو نہیں پڑھنے دیتے تھے، چھپ کے ہی لوگ پڑھتے تھے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مطلب صحابہ کرام کو کہا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو وہاں پہ پہلے ایک وفد گیا مسلمانوں کا، یعنی کچھ لوگ گئے، اور لیکن وہ کچھ عرصے بعد واپس آ گئے۔ ان کو یہ خبر ملی کہ شاید لوگ جو ہیں وہ مان گئے ہیں مکہ میں بھی، لیکن واپس آ کے ان کو پتہ چلا کہ ابھی تو سچویشن ویسی تھی اور بلکہ مزید سختیاں شروع ہو گئی قریش کی طرف سے۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ وہ دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو پھر کچھ مرد، جس میں یہ آتا ہے کہ 82 یا 83 مرد تھے، 18 عورتیں تھیں، انہوں نے ہجرت کی۔ اور ظاہر اس زمانے میں ہجرت بھی کوئی آسان چیز نہیں تھی، بہت پرمشقت ایک سفر ہوتا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ جو دشمن یعنی قریش جو تھے وہ اتنے زیادہ مسلمانوں کی نقل و حرکت پر ایسے نظر رکھے ہوئے ہوتے تھے کہ اتنا آسان نہیں تھا وہاں سے نکل کے جانا۔ بہرحال ہوا یہ کہ مسلمان جو ہیں، یہ ان کا ایک یہ جو گروہ سا تھا کچھ مردوں اور عورتوں پہ مشتمل، یہ حبشہ میں پہنچ گیا۔ اب جو قریش تھے ان کو یہ بات بڑی بری لگی کہ مسلمان جو ہے ان سے چھٹکارا پا کر کتنی ایک محفوظ سی جگہ پر جا پہنچے ہیں، اور وہاں پہ تو نہ ان کی جان کو کوئی خطرہ ہے اور نہ ان کی مرضی بھی ہے اپنی مرضی سے اپنے ایمان کے تحت وہ اپنی زندگی گزارے۔ ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی، تو قریش نے کیا کیا کہ اپنے دو جو ان کے بندے تھے نا، حبشہ کے ساتھ ان کے ذرا تجارتی تعلقات وغیرہ بھی تھے نا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان سے جو ہے ان بندوں کو واپس لیتے ہیں۔ تو عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع جو ہیں ان کو حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مشرک ہی تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ حبشہ پہنچے اور انہوں نے نا ایک پراپر ایک پلاننگ کی ہوئی تھی، اور انہوں نے بادشاہ سے فوراً ملاقات کی بادشاہ سے پہلے بادشاہ کے جو درباری تھے اور وہاں پہ جو ان کے پادری وغیرہ تھے، کیونکہ ظاہر وہاں پہ بھی یہ کرسچینٹی ہی تھی، تو انہیں تحفے تحائف دیے اور ان کا ساتھ جو ہے نا بات چیت کی اور اپنی آمد کا مقصد بھی بتایا، اور ان سب کو یہ کہا کہ جی آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، کہ ہاں یہ لوگ جو ہے نا ہمارے حوالے کر دیجیے، اور ان سب نے حامی بھی بھر لی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد وہ نجاشی کے پاس آئے، اسے بھی تحفے تحائف دیے، اور پھر بات بتائی اصل مقصد جو تھا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ملک میں ہمارے کچھ بے وقوف سے ناسمجھ سے لوگ بھاگ کر آ گئے ہیں، اور وہ تو اپنی دین سے بے دین ہو گئے ہیں، اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، اور یہ نہیں کہ آپ کے دین میں داخل ہو گئے ہیں، وہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے جسے ہم نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ تو آپ کی جو بھی یعنی جو بھی آپ کے والدین، چچا اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے نا، آپ کے جو ہے مطلب یعنی ہمارے آپ سے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے مطابق انہوں نے بات کی کہ آپ ایسا کریں کہ انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو واپس کر دیں، اور کیونکہ وہ لوگ جو ہیں ان کی خرابی کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، تو مطلب جو ان کے آپ کہہ لیں کہ جو ایک کوئی جو آپس کے کوئی سفارتی تعلقات تھے، کوئی تجارتی تعلقات تھے، اور اس کا بھی حوالہ دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ انہی لوگوں کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے باپ دادا چچا، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو یعنی اس طریقے کی کر کے نا انہوں نے ماحول اس طریقے کا کریٹ کر لیا کہ بادشاہ سے کی بات کی کہ اس کو راضی کرنے والی نا، اور پھر جب انہوں نے اپنی بات کمپلیٹ کی تو وہاں پہ جو پادری اور جو بھی اس کے دربار کے لوگ تھے، انہوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، تو ان کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ لیکن نجاشی جو ہے نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا ایک تو عدل و انصاف والا اور بڑا وائز بھی تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ان لوگوں کی بات بھی سننی چاہیے کہ وہ کیوں آئے۔ تو اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو، نہ تم میرے دین میں داخل ہو رہے ہو نہ ان کے دین میں ہو، تو کیا ہے وہ چیز، تم کس میں داخل ہو، کون سا دین ہے؟ تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب جو ہیں، انہوں نے بات کی، اور انہوں نے پھر اپنی ساری جو ہسٹری کی جو برائیاں تھیں، جس
طرح کی جو معاشرے میں ان کے جو کچھ ہو رہا تھا اس کو بیان کیا کہ ہم تو ایک جاہلیت والی قوم تھے، ہم بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہر طاقتور جو ہے وہ کمزور کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ ہم اتنی بری حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں سے ہم میں سے ہی ایک رسول کو بھیجا جس کے بارے میں ہم جانتے تھے کہ یہ اعلیٰ نسب ہے، سچا ہے، امانتدار ہے، پاک دامن ہے۔ تو اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا کہ ہم ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے علاوہ جو ہم نے پتھروں اور بتوں کو اپنے خدا بنایا ہوا تھا جس کو ہمارے باپ دادا بھی پوجتے تھے، اس نے ہمیں بتایا کہ ان کو چھوڑ دو۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتہ داری جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ یہ جو وہ بک ہے نا، میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ کو بتائی ہے، تجلیات نبوت، میں وہاں سے یہ بیچ میں سے پڑھ کے اور تھوڑا سا اس کو شارٹ کر کے ایکسپلین کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے بک سامنے رکھنی ہے تو پیج 100 جو ہے ادھر سے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ اس نے ہم ان سب چیزوں سے، جھوٹ بولنے سے بھی اور یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا، اور اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا بھی بتایا۔ تو خیر، حضرت جعفر علیہ السلام جو تھے، انہوں نے اسلام کے اور بھی بہت سے احکامات جو تھے وہ بتائے کہ یہ چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو سچا مانا ہے، اس پر ایمان لائے ہیں اور اب ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اور اس کا لایا وہ جو دین ہے ہم اس کا کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو اب ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کو چھوڑ چکے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو کچھ اس نے ہمیں حرام بتایا ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری قوم جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو رہی ہے اور ہم پر اتنا ظلم و ستم کر رہی ہے کہ ہم واپس اسی دین کی طرف پلٹ جائیں اور بت پرستی میں آ جائیں اور غلط کاموں کی طرف دوبارہ چلے جائیں۔ اور انہوں نے ہم پر اتنا ظلم کیا ہے کہ ہماری زمین ہی ہم پر تنگ کر دی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے آپ کے ملک میں آ کے آپ کی پناہ لی ہے اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا ہے، اور آپ سے ہی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو نجاشی نے جب یہ بات سنی تو اس نے حضرت جعفر کو کہا کہ کچھ وہ جو بھی جس پہ تم ایمان لائے ہو یا جو بھی وہ کلام ہے وہ مجھے بھی پڑھ کے سناؤ۔ تو انہوں نے سورہ مریم کی جو ابتدائی آیات تھی وہ تلاوت کی۔ اس پر کہتے ہیں کہ نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اتنا روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی طاقت کے شمع سے نکلے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے نا، اس کے بعد اگر آپ یہ آیت پڑھیں نا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں آنسوؤں سے کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ تو اس کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کریں تو پھر زیادہ سمجھ آئے گی کہ یہ آیات کیوں آئیں گی۔ پھر اس کے بعد اس نے قریش کے جو نمائندے تھے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ نیکسٹ ٹائم جو عمر بن عاص تھے انہوں نے ایک اور زیادہ ایک چال چلی، اور انہوں نے نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک بہت بڑی بات کرتے ہیں، تم ان سے پوچھو تو صحیح۔ اب اس وقت تک سارے جو عیسائیت ہے نا اس میں حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کا جو کانسیپٹ تھا وہ پھیل چکا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہ بات جب یہ کہیں گے نا کہ یہ تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں مانتے اور عیسیٰ کو خدا بھی نہیں مانتے، یہ تو اس سے انکار کرتے ہیں، تو شاید یہ ان کے اوپر غصہ کرے گا۔ تو اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ تو پھر حضرت جعفر جو تھے انہوں نے مزید سورہ مریم کی تلاوت کی اور ان کو بتایا نجاشی کو کہ ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک لے کر آئے ہیں، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کا روح، اس کا کلمہ ہے جسے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا گیا تھا، یعنی جو آیات ان کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا۔ تو اس کا بھی نجاشی پہ بہت اثر ہوا اور اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں تھے۔ جاؤ تم سب میری امن و امان میں رہو گے، اور جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ اور پھر اس نے چیز کو ریپیٹ کیا کہ جو گالی دے گا اس کو تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے تو مجھے گوارا نہیں کہ میں تم میں سے کسی کو ستاؤں۔
اور اس کے بعد پھر اس نے قریش کے جو نمائندے تھے ان کو حکم دیا کہ وہ وہاں سے چلے جائیں، بلکہ ان کے تحفے تحائف بھی ان کو واپس کر دیے. تو وہ دونوں جو تھے پھر ظاہر ہے منہ لٹکا کے واپس آ گئے، اور پھر مسلمان جو ہیں وہاں پہ رہے کچھ عرصہ تک. تو یہ چیز ہے. اور کچھ مفسرین نے ایک اور بھی واقعہ لکھا ہے کہ اس کے کچھ سالوں کے بعد جو ہے نجاشی نے اپنا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ بھیجا تھا. اور وہ بھی جب آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی. یہ وفد نجران کی بات نہیں ہو رہی، وہ علیحدہ تھا، یہ ایک اور کوئی وفد تھا، اس کی بات ہو رہی. تو وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن پڑھ کے سنایا. تو اس وقت بھی یہی ہوا کہ ان کی آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو بہ نکلے، اور ایک بہت زیادہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ اثر ہوا. تو یہ بعض مفسرین نے اس واقعے کو قلم بند کر کے کیا کہ اس کے حوالے سے یہ جو ہے آیات ہے. بہرحال دونوں ہی جو چیزیں ہیں، اگر آپ دونوں میں سے کوئی بھی واقعہ لیں تو مطلب یہی ہے کہنے کا کہ جن کے اندر خیر ہوتی ہے، جن کے اندر حق کی طلب ہوتی ہے، اور جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جن کے اندر تکبر نہیں ہوتا، وہ جب قرآن کی آیات سنتے ہیں نا تو ان کے اوپر، ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے قرآن. ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں خیر ہو اور واقعی پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں. کیونکہ جس انسان میں تکبر ہوتا ہے نا، یا جس کے اندر بغض اور عداوت ہوتی ہے، یا ایک ضد اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے نا، وہ حق سامنے آنے کے باوجود بھی اس سے آنکھیں پھیر لیتا ہے اپنی ضد میں، اپنی انا میں، اور کہتا ہے کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں نا بس وہی صحیح ہے. اسی لیے ان کی جو یہ صفات تھی، ان کو اسپیسیفکلی مینشن کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ان میں عاجزی تھی، وہ تکبر نہ کرتے تھے. تو اور ساتھ علم بھی تھا. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم ہونا اور عاجزی ہونا اور ایک ایکسیپٹنس کی صفت ہونا کہ جو حق سامنے آ رہا ہے اس کو انسان قبول کر لے. تو یہ جب چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں تو پھر وہ ہدایت بھی پا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن مجید جو ہے وہ واقعی دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے اگر دل میں خیر ہو، دل میں نرمی ہو، اور دل جو ہے اس میں ہدایت حاصل کرنے کی کوئی طلب ہو، کوئی تڑپ ہو. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ جو لوگ پھر اس ہدایت کی یا سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں نا، تو جب وہ سچائی اس طریقے سے ان کے سامنے آتی ہے تو وہ فوراً جھک جاتے ہیں، فوراً مان لیتے ہیں، اور پھر اللہ کے خوف سے اور ایک شکر کے ایلیمنٹ کے طور پہ بھی، یعنی شکرانہ بھی ظاہر انسان کے اندر آتا ہے نا کہ مجھے حق پتہ چل گیا، اور پھر جو کچھ کیا ہوتا ہے اس پر بھی ندامت ہوتی ہے تو وہ فوراً روتے ہیں اور آنسو گرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی یہ جو ریورٹس ہوتے ہیں، جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو فوراً روتے ہیں، اور ان کے اندر ایک دم وہ ایک تشکر کا بھی احساس ہوتا ہے اور خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ رونا یا تو اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یا پھر کوئی سچائی یا کوئی خوشی پا لینے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جو آنسو اس طریقے سے حق کو پا لینے اور حق کو قبول کر لینے کی وجہ سے جاری ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اس چیز کو شو کرتے ہیں نا کہ حق کو قبول کر لیا ہے انسان نے، اور اس سے پھر اس میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے انسان کے اندر. لیکن ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اثر جو ہے نا قرآن کو سن کے یا حق بات کو سن کے، وہ وقتی نہیں ہونا چاہیے، ابدی اثر ہونا چاہیے. اور یہ بھی کہ جو رونا بھی ہے نا وہ یعنی بناوٹی نہیں ہونا چاہیے، خام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں رونا یا آنسو نہیں نکالنے، واقعی یعنی اندر سے احساس اور اندر سے ہی وہ انسان کے فیلنگز آئیں اور انسان روئے، اور پھر اس سے عمل میں بھی تبدیلی آئے. ٹھیک ہے. تو اللہ کا کلام سن کر جب حق بات سامنے آ جائے تو اس کو قبول کرنا ہے، اس میں پھر اپنی حجت بازی نہیں کرنی بلا وجہ، یہ نہیں سوچنا کہ اوہو اب میں تو یہ کام ابھی تک نہیں کرا تھا تو لیکن اب تو میں نہیں کر سکتا، لوگ کیا کہیں گے، میرا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، میں دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس طرح کی باتیں نہیں سوچنی.
فوری پھر حق کا اقرار کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر قرآن سن کر رونا آئے تو روئیں. رونا مطلب سننا، اس طرح سے سن کے رونا جو ہے وہ پسندیدہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب وہ عمل میں بھی آئے اور یہ کہ وہ بناوٹی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک تو خود بھی سمجھ کے پڑھنا ہے اور آگے اوروں کو بھی سنانا ہے، کیونکہ اس سے اثر ہوتا ہے دل میں. جس کے دلوں میں خیر ہوتی ہے نا، ان کے اوپر اثر کرتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اور ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں کہ ہماری کیا حال ہوتا ہے قرآن کی آیات سن کے. کیا ہمارے دلوں پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ کیا ہم اس پہ کوئی غور کرتے ہیں؟ کوئی ہمارے دلوں کی کیفیات بدلتی ہیں یا ویسی کی ویسے ہی رہتی ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرآن کی محفل میں آئیں گے، سنیں گے، روز آئیں گے، بیٹھیں گے، اٹھ کے چلے جائیں گے، لیکن وہ اس سے اثر نہیں لیتے. یا تو دھیان نہیں ہوتا، فوکس نہیں ہوتا، یا اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی، اہمیت نہیں دیتے اس چیز کو. یا پھر یہ کہ وہ سنی انسنی کر دینا، آدھی بات سنی آدھی نہ سنی. تو ظاہر ہے اس سے تو پھر نہ تو دل کی کیفیت بدلتی ہے، نہ اس طرح سے اثر ہوتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو نان مسلمس ہوتے ہیں نا، ان کو قدر بھی بڑی ہوتی ہے، کیونکہ بالکل دور ہوتے ہیں نا اس چیز سے. مسلمان جو ہوتے ہیں شاید وہ اس طرح سے قدر بھی نہیں کرتے اس چیز کی، کیونکہ شروع سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں قرآن مجید، یا آل دو پڑھا نہیں ہوتا اس طرح سے، لیکن جو قدر اس کی نان مسلم جب اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو کرتے ہیں نا، پھر وہ ایک ایک حکم کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. اور واقعی ان کے اندر جو ہے نا ایک احساس ہوتا ہے، ایک اندر ان کے تبدیلی آتی ہے. تو بہرحال یہی ہونا چاہیے قرآن مجید سن کر، سمجھ کر، پڑھ کر، کہ اس کے عمل اس کے اوپر کریں. ایک انسان کے عمل میں، اس کی زندگی میں اور اس کی قلبی کیفیت جو ہے اس میں تبدیلی آئے. اچھا، تو یہ ہوا. اور پھر ساتھ انہوں نے دعا بھی کی کہ اے اللہ، ہم ایمان لے آئے ہیں، بس اب تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ شامل کر لے. یعنی جو بھی حق کی گواہی دینے والے، جو بھی اور جو نیکوکار، جو ایمان والے ہیں، مومنین ہیں، ان کے ساتھ ہمیں شامل کر لے، جو اللہ کے دین کی شہادت دینے والے. جس طرح کہ صحابہ کرام نے جیسے کس طریقے سے اپنی جو دعویٰ تھا اس کو کس طرح اس کے اوپر اس کو ثابت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے ساتھ دیا ہر وقت. تو یعنی ایسے لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لے. تو یعنی ایمان لے آئے پہلے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر نیک لوگوں کا ساتھ بھی وہ مانگ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تم ہمیں ایمان والوں میں شامل کرو، اور نیکوکار لوگ جو حق پہ کی گواہی دینے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں شامل کر لے. یعنی ہمارا نام ان کے ساتھ لکھ لے، دنیا میں بھی یعنی ان کا ساتھ ملے، اور آخرت میں بھی نیکوکاروں کا ہی ساتھ ملے. اور یہ بھی جو ہے نا یعنی اگر آپ اس پہ غور کریں تو بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اس سے ان کا نا ایک وزڈم بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے وائز تھے وہ، کہ کس طرح کی وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما دے. کہ اب ہم جان چکے ہیں، ہمیں ہدایت بھی مل گئی ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اپنے جو تیرے صالح بندے ہیں جو صرف زبانی دعویٰ نہیں کرتے، اس دعوے کی گواہی کے لیے ہر طرح کے قربانی بھی دیتے ہیں، ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہی دعا ہونی چاہیے. انسان جب بھی سمجھ لے، جب بھی اس کے اوپر عمل کرے، تو نیک لوگوں کا ساتھ مانگنا چاہیے. نیک لوگوں کی میت جو ہے وہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، کیونکہ اس سے جب آپ کیونکہ دیکھیں انسان جن کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نا، ان کی باتوں کا اور ان کی جو اعمال ہوتے ہیں ان کا اثر تو ہوتا ہے انسان کے اوپر. اگر اچھے لوگوں میں جو دین پر چلنے والے ہوں، دین پر کاربند رہنے والے ہوں، ان کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے ایک آپ کو حوصلہ بھی ملتا ہے، اچھی باتیں بھی ملتی ہیں، اور انسان کے اوپر یعنی ایک اچھا اثر پڑتا ہے اس کی زندگی کے اوپر. اس کے برعکس اگر آپ بے دین لوگوں میں، یا بہت زیادہ دنیا دار، یا ایسے لوگ جن کے لیے بس جن کی ساری دوڑیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں، اور جن کی ساری بات چیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، جو ہر معاملے میں دنیا کو پرائیورٹائز کرتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ ہی سارا وقت اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے
تو ان کی بات چیت بھی ویسی ہوتی ہے، ان کے مشاغل بھی ویسے ہوتی ہیں، ان کے پسند ناپسند بھی وہی ہوتی ہے، سب دنیا سے ریلیٹڈ. اور اگر اس میں وہ بہت ہی زیادہ آگے نکلے ہوں، یعنی کہنے کو مسلمان ہی ہوں، لیکن ان کا جو ہے وہ کوئی حرام حلال کا فرق کا بھی نہ پتا ہو، اور ایک وہ بس ایک سو کال مسلم جو اس طرح کے ہوں، تو پھر ظاہر ہے انسان جب دن رات ایسے لوگوں میں رہے گا تو آہستہ آہستہ وہ رنگ چڑھنے لگ جاتا ہے انسان کے اوپر، اور اس کو وہ چیز جو ہے وہ ایک عام سی بات لگنے لگ جاتی ہے یا بری نہیں لگتی. ٹھیک ہے، تو یہ اپنے لیے نیک کمپنی، اچھے صالح لوگ، ان کا ساتھ مانگنا بھی چاہیے، اور انہی میں رہنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس کی یعنی دعا بھی کرنی چاہیے اس کے لیے. اور یہ ہوتا بھی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے ہیں اور ایک عہد کر لیتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ ایک لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو آپ کے لیے ہیلپ فل بھی ہوتے ہیں، اور آپ کے لیے خیر چاہنے والے ہوتے ہیں، خیر البریہ جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن کے اندر بھی خیر ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، اور آپ کو ہیلپ ملتی ہے ان کی طرف سے بھی، اور ایک یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مدد ہوتی ہے نا انسان کے لیے. ابھی آپ یہ دیکھیں جو ہماری کلاس ہے جب سٹارٹ ہوئی تھی تو کتنی ایک اسکریچ سے سٹارٹ ہوئی تھی، اور ابھی الحمدللہ ماشاءاللہ یہی ہوتا ہے کہ 1 سے 2، 2 سے 3 کرتے کرتے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے لوگوں کا ساتھ دیا، اور خود بڑھ کے آگے آ کے ہیلپ بھی کرتے ہیں. کوئی ریکارڈ کر رہا ہے، شیئر کر رہا ہے، کوئی تلاوت پلے کر دی، لکھ دیا کلاس میں کہ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے. یہ سب چیزیں ہیلپ ہی ہوتی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر اور بھی کوئی کسی کو کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی اس طرح کی چیزیں شیئر ہوتی رہتی ہیں، اور وہ ایک خیر کا باعث بنتے رہتے ہیں، ایک مدد ہوتی رہتی ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے نیکوکاروں کا یا صالحین کی معیت کا، کہ انسان کو خیر ہی خیر مل رہی ہوتی ہے، اچھے کاموں میں مدد بھی مل رہی ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر کثیر. اللہ تعالیٰ سب سے قبول بھی کرے اور سب کو اچھی سزا بھی دے. تو بہرحال انہوں نے اپنے لیے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، تو جو گواہی دینے والے ہیں حق کی، ان کے ساتھ ہمیں لکھ دی. آگے دیکھیں، وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کرے گا. وما اور کیا ہے، لنا لیے ہمارے، لا نہیں، نؤمنو ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر. نؤمنو میں نون جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، روپڑ حمزہ میم نون، باللہ اللہ پر، وما اور جو جاءنا آ گیا ہمارے پاس، جیم یا حمزہ روپڑ ہے، نون لکھنا ہمارے کے لیے، من الحق حق میں سے، ونطمع اور ہم تما رکھتے ہیں، نون آتین والا ہم کے معنی میں، تو میم آئین جو ہے وہ تما رکھنا، کچھ چاہنا، خواہش رکھنا. تو ہم امید رکھتے ہیں یا ہم یہ چاہتے ہیں ان کے یدخلنا وہ داخل کرے گا ہم کو، یا وہ کے معنوں میں یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بات ہو رہی ہے. دا خا اور لام جو ہے روٹ ورڈ ہے، نون لکھنا ہم کے لیے آ رہا ہے، وہ داخل کرے گا ہم کو. کون داخل کرے گا؟ ربنا رب ہمارا، ٹھیک ہے، نون لکھنا ہمارے کے لیے، ما ساتھ، القومی ایک قوم کے، الصالحین صالح لوگوں کی یا نیک لوگوں کی. اچھا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہم ایمان نہ لائیں جبکہ ہمارے پر حق واضح ہو گیا ہے، ہمیں ہدایت جو ہے وہ مل گئی ہے، اور ہمیں سب پتہ چل گیا ہے، ہمارے سامنے بات آ گئی، تو ہم کیوں نہ اس کو مانیں. یہی رویہ ہونا چاہیے نا، حق جب سامنے آئے اس طرح سے کہ واضح ہو جائے، تو اس کے بعد پھر یہی ہونا چاہیے کہ اب یہ حق بات ہمیں پتہ چل گئی تو ہم کیوں نہ ایمان لائیں. عمومی رویہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے وہ تعویلیں دینا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں جو تم کر رہے تھے وہی ٹھیک ہے، یا کوئی حجتیں نکالنا شروع کرتا اس چیز پر عمل کرنے پہ، یا اس
بات پر آنے کو، حالانکہ پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ اصل حق بات یہی ہے، یا اللہ کے دین میں تو حکم یہی ہے، لیکن انسان عموماً اس کے اوپر نہیں آتا. یہی عمومی رویہ ہم لوگوں کا ہوتا ہے نا. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ نصارہ تھے، اور ان کا آپ ایک تو رویہ دیکھیں کہ کیسی خیر تھی ان کے اندر، اور کتنی نرمی تھی ان کے اندر، اور عاجزی تھی. اور الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے پہ حق واضح ہو گئی ہے تو اب تو ہمارے پاس کوئی ریزن رہ ہی نہیں جاتی کہ ہم ایمان نہ لے آئے. ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا، کیونکہ اب ہم جان چکے ہیں کہ یہی ہدایت کا راستہ اور یہی حق بات ہے. تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل کرے گا. یعنی آخرت کے حوالے سے بھی وہ یہ بات کریں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کا ساتھ دے گا، اور صالحین کا ساتھ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخلہ ممکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو فوری انہوں نے نیک لوگوں کا ساتھ مانگا بھی، دعا بھی کی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ امید بھی کی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بہت یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہی معاملہ کریں گے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کیسی ان کی حکمت بھری دعائیں اور کیسی حکمت بھری ان کی باتیں تھی کہ ہم نیک لوگوں کا ہمیں ساتھ مل جائے، جو جن کے، اور پھر ظاہر ہے ان کو آگے کامیابی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہمیں بھی شامل کر لے. ٹھیک ہے، تو یہ وہی بات ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا نا، المرء مع من احبہ، کہ یعنی جس کے ساتھ انسان کی محبت ہوگی نا، اسی کے ساتھ ہوگا انسان آخرت میں، یعنی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو نتمہ میں بعض نے یہ کہا کہ اس میں امید کا مفہوم ہے، کہ یعنی چونکہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، تو ایک امید کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے. بہت زیادہ یقینی حتمی بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا، امید کی جا سکتی ہے، لیکن بعض مفسرین نے مراد یہ لیے کہ نتمہ سے مراد نؤمن ہی ہے، یعنی اتنا یقین ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نیک ہی معاملہ کریں گے، اور ہمارے لیے آخرت میں بھی اچھا ہوگا. یہ اہم بات جو ہے نا وہ یہی ہے اس میں سمجھنے کی، کہ جب انسان ایمان لے آتا ہے نا، اور مان لیتا ہے، اور ضد اور ہٹ دھرمی میں نہیں جاتا، عاجزی اختیار کرتا ہے، اور فوراً اللہ سے دعا بھی کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. پھر سارا یعنی سوچ کا زاویہ، پیراڈائم پورا ہی بدل جاتا ہے. انسان یعنی فوراً جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک حالت سے بالکل دوسری حالت میں آ جاتا ہے، اگر وہ عاجزی پہ رہے، اگر وہ ہٹ دھرمی نہ کرے. لیکن جو لوگ ضد پر آتے ہیں، جن میں تکبر ہوتا ہے، ان میں پھر نہ کوئی تبدیلی آتی ہے، اور نہ وہ حق سامنے آنے کے باوجود بھی وہ اس کو قبول نہیں کرتے، پھر وہ اسی گمراہی میں واپس پھیر دیے جاتے ہیں. تو یہ بات اس میں اہم جو ہے وہ سمجھنے کی. اچھا، تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی وجہ سے ان کو ایسے باغ دیے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے. فَأَصَابَهُمْ، تو عطا کیے ان کو، فا تو یا پس کے معنوں میں، صاد واو با جو ہے وہ ثواب یا بدلہ یا جزا اس معنوں میں آتا ہے نا، جو کسی عمل کی وجہ سے ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کا اصل مطلب جو ہوتا ہے صابہ یسوبو کے چیز کا اپنی اصل مقصود حالت کی طرف لوٹ آنا. ٹھیک ہے، اس لیے کپڑے کے لیے بھی یہ ورڈ بولا جاتا ہے، کیونکہ جو دھاگا ہوتا ہے اس کو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے کپڑا بنایا جائے. تو چونکہ کپڑا جو ہے وہ اپنی حالت مقصود پر لوٹ آتا ہے، اس وجہ سے کپڑے کو بھی کہتے ہیں. بہرحال ثواب ایک عام ورڈ ہے جو ہمیں ویسے پتہ ہی ہوتا ہے بدلہ یا جزا کے طور پہ. تو یہاں پہ عطا کیے ان کو مطلب یہی ہے کہ ان کو ان کے اس عمل کی وجہ سے جو جزا اللہ نے دی، وہ بوجہ اس کے بوجہ اس کے جو قولو انہوں نے کہا، یعنی یہی جو ان کا قول تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی دو آیات میں بیان کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیے، جنات تجری من تحتها الانہار. جنات باغات، جیم نون نون اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے.
जो कि छुपे हुए के लिए आता है। जनीन भी जो फीटस होता है ना माँ के पेट में जो छुपा होता है उसके लिए भी जनीन का वर्ड आता है। और चूंकि एक तो ये कि जन्नत के बारे में ये कि उसकी जमीन छुपी हुई है, दरख्त इतने हैं कि नजर नहीं आते, और वैसे भी जन्नत जो है वो एक छुपी हुई चीज है, किसी ने देखा नहीं है उसको। तजरी बहती है, जीम रा या बहने के लिए आता है। मिन से तहतिहा, तहता होता है नीचे, हा उनके, अल अनहार नहरें, ठीक है, नहर की जमा। खालिदीना खुल से है, खालाम दाल, हमेशा रहने वाली है, फीहा उनमें, वज़ालिका और ये जज़ाउ बदला है, अल मुहसिनीन मुहसिनीन का, एहसान करने वालों का, हासीन और नून। तो यहाँ पे ये बताया अल्लाह ताला ने कि इन्होंने, इनका जो कॉल था उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको अता की ऐसी जन्नतें जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अब इसमें असाबाहुम जो है ये माजी का सीगा है, और बात जो है वो जन्नत की हो रही है, जबकि वो मामला तो आखिरत में होना है। तो असल में ये किसी बात की जो यकीनी होना है ना, उसके लिए ये एक बयान का अंदाज है, ये होता है अक्सर जगहों पे कुरान मजीद में आपको ये मिलता है कि जिस बात का वकू पजीर होना बहुत ज्यादा यकीनी हो, उसके लिए माजी के सीगे में बात की जाती है, जैसे हम कहते हैं ना, एज इट्स ऑलरेडी डन, यानी उसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं, जो काम हो गया होता है उसमें तो कोई शक व शुबे की बात नहीं होती ना। तो इसलिए जब अमूमन ये जिक्र आता है जन्नत का भी या इवन जहन्नुम का भी, तो वो तो यकीनी बात है कि उसके लिए माजी का सीगा यूज होता है। तो अल्लाह ताला ने, आप देखिए यहाँ पे इनकी कैसी कदरदानी की है कि उनके उस कॉल की, उनकी उस बात की वजह से अल्लाह ताला ने ये जन्नतें उनके लिए लिख दी हैं। यानी इतना ऑनर दिया अल्लाह ताला ने उनकी बात को, क्योंकि ऊपर ऊपर वाली बात नहीं थी ना, मतलब ऐसे ही कोई जाहिरी उनका कॉल नहीं था। अल्लाह ताला तो ज़ाहिर है दिल की कैफियत जानते हैं ना, तो उनकी दिल की कैफियत थी जो उन्होंने अपनी दुआ में बयान की, और अल्लाह ताला के सामने अपने उस बात का इजहार भी किया, अपने ईमान का भी और अपनी उस कैफियत का भी। तो इससे ये पता चला कि बाज कॉल, बाज बातें इतनी अहम हो जाती हैं और इस तरीके से कबूल होती हैं कि उनके लिए इतना अजर लिखा जाता है कि यानी उनका अजर का वादा कर दिया जाता है, ठीक है। और वो भी जन्नतों का, ऐसी जन्नतें जिनके नीचे नहरें हैं। हमें पता है, जैसा कुरान मजीद में हमें पता चलता है, पानी की, दूध की, शहद की, शराब की, सब तरह की नहरें। तो ये अल्लाह रब्बना चाहिए। तो हम अपनी बातों को, अपनी दुआओं को चेक करें कि कैसी हैं, कितना इखलास है हमारी दुआओं में, अपने दीन के लिए क्या फीलिंग्स है हमारी अपने दीन का कोई हुक्म पता चलने पे, या अल्लाह ताला की कोई बात पता चलने पे, या जब हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने ये कहा है, ये करना चाहिए हमें, तो क्या हम में भी इतना ही इखलास होता है, हम में भी इतनी ही तड़प होती है, और इतनी ही विजडम वाली दुआएं हम भी करते हैं, या हमारे अंदर भी इस तरह की तब्दीली आती है, ठीक है। लेकिन उसमें यही है कि वाकई यानी वो दिल की कैफियत होनी चाहिए, यानी कोई ऐसी बनावटी सी बात नहीं होनी चाहिए, या ऊपर ऊपर से नहीं होना चाहिए। अंदर की जो कैफियत उनकी थी ना, वो अल्लाह ताला ने यहाँ बयान की है कि इस तरीके से उनके अंदर तब्दीली आई थी और उन्होंने इस तरह की दुआएं की थी। और फिर अल्लाह ताला ने इस आयत में ये भी बताया कि ये उन लोगों के लिए है जो मुहसिनीन है, यानी ये जजा, ये बदला जो है ये मुहसिनीन के लिए है। यानी उनका ये जो फेल था ना, उसको अल्लाह ताला ने एहसान कहा है, ठीक है, कि ईमान ले आए, इसका इकरार किया उन्होंने कौली तौर पर, और ईमान वालों का साथ मांगा, अल्लाह से दुआएं की, और अल्लाह पे से यकीन का इजहार किया, इतनी खैर के साथ और इतनी इखलास के साथ उन्होंने दुआ की थी। तो अल्लाह ताला ने इसको एहसान कहा, और एहसान के बारे में मैं पहले भी इसको थोड़ा हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। वैसे तो हासीन नून हुसन से है, खूबसूरती से है, ऐसा काम जिसमें हुसन हो, खूबसूरती हो। तो एहसान किसी भी नेक अच्छे खैर के काम के लिए आता है, लेकिन जब अगर आप इसको ज्यादा डीप इसका मफहूम देखें तो एहसान का मतलब होता है फर्ज से आगे बढ़कर करना।
یعنی ویسے تو بالعموم بھی کسی کے ساتھ نیکی جو ہے وہ احسان ہی کہلاتی ہے، لیکن ایک جو محسن جو ہوتا ہے نا، اس کا عمل جو ہوتا ہے وہ عام نیکی سے بڑھ کر ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی کرے، اپنے گھر والوں کے ساتھ یا کسی غیر کے ساتھ، وہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ بہت زیادہ آگے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی وہ صرف وہ بیر منیمم پہ نہیں رہتا، جس طرح بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ بس فرض کر لو، بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن احسان جو ہے نا وہ فرض سے آگے بڑھ کے کرنے کی کے لیے آتا ہے، جس طرح ہمیشہ والدین کے لیے آتا ہے وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ آگے بڑھ کر کرو بہت زیادہ، یعنی جو فرض ہے اس سے کئی زیادہ بڑھ کے کرنا ہے، کیونکہ ان کا بھی احسان بہت زیادہ تھا نا انسان پہ. جب ہم چھوٹے تھے تو ان کے ساتھ بہت آؤٹ آف دا وے جا کے اور بہت زیادہ جھک کے ان کے ساتھ رہنا ہے، اور بہت زیادہ خیر ان کے ساتھ کرنی ہے، چاہے ان کی طرف سے یا ان کو، کیونکہ خصوص ظاہر ہے بڑھاپے میں جب والدین ہوتے تو اسی وقت کی بات زیادہ کہی گئی ہے. تو چاہے انسان کو مشکل بھی لگے یا پرابلم بھی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے کرنا ہے، اپنے فرض سے بڑھ کے کرنا ہے، جس حد تک بھی انسان جا سکتا ہے وہ کرنا ہے نا. تو احسان یہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بس صرف اپنی وہ ایک لائن تک ہی رہے، بس یہ میرا فرض ہے، بس اتنا میں نے کر لیا، بس اتنا کافی ہے. یہ محسنین کا رویہ نہیں ہوتا. محسن جو ہوتا ہے نا وہ بہتر سے بہتر کرتا رہتا ہے، وہ مطمئن ہو کے بیٹھتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اور زیادہ بہتر اور زیادہ کرتا ہے. یہاں پہ جو ہے نا احسان کی قولی شکل ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے بس یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ ایمان لے بھی آئے تھے، لیکن ان کی وہ جو بات تھی، ان کا قول تھا، اس کے بارے میں کہا کہ پھر اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ اور شاہدین کے ساتھ لکھ لے. یعنی ان کا حق کا اعتراف کرنا یہ بھی ظاہر ہے قولی تھا، اور پھر اللہ سے دعا کرنا اور اللہ سے امید کرنا کہ ہمیں نیک صالح لوگوں میں شامل کر لے. تو ان کے قول میں حق کا اعتراف بھی ہے اور ایمان کا اظہار بھی ہے. انسان کا جو بات چیت، گفتگو، اس کے جو بھی قول ہوتا ہے نا، وہ اس کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے نا، اس کے اندر کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اور انسان کی یعنی جو اندر کی سوچ ہوتی ہے، جو کچھ اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، جو اس کی قلبی کیفیت ہوتا ہے، اسی کے مطابق انسان بات کرتا ہے. تو جب انسان بات چیت کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، یا اس کے رجحانات کیسے ہیں، یا اس کی سوچیں کیسی ہیں. ٹھیک ہے، تو احسان کے بارے میں نے آپ کو بلکہ حدیث کے الفاظ بھی پڑھ کے سنائے ہوئے ہیں کہ احسان جو ہے وہ جیسا اگر عبادت میں احسان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادت میں احسان یہ ہے کہ تم ایسے بندگی کرو اللہ کی. اس کو آپ نے صرف وہ عبادت کے ریچولز تک نہیں لینا، عبد یعنی بندگی کے حساب سے، یعنی ہر کام کرتے ہوئے ایسے کرو بندگی اللہ کی جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو ایٹ لیسٹ اتنا سوچ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے، اس کے الفاظ ہیں. یہ ویسے تو لمبی سی ہے، میں نے آپ کو صرف احسان کے حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا وہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا کہ یعنی ایسے ہر کام اس طرح سے بندگی کرو اللہ کی جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ احساس کرنا تمہارے لیے ظاہر ہے پاسبل نہیں ہے انسان کے لیے، تو اتنا ضرور احساس کرو کہ اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب ہم یہ سوچ کے کوئی بھی کام کریں گے تو ظاہر ہے ہم بہت زیادہ سنوار کے، بہت زیادہ خوب سے خوب بنا کے کرنے کی کوشش کریں گے نا. چاہے ہم عبادت کر رہے ہیں، ریچول جو ہے عبادت کے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کچھ بھی کریں، اس میں بھی ہم بہتر سے بہترین جانے کی کوشش کریں گے. یا کوئی قولی ہے معاملہ، بات کر رہے ہیں، تو پھر وہ قولی بھی احسان کے طور پہ ہوگا. قولی احسان کیا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک تو یہی کہ جس طرح ایمان کا اظہار کرنا، اچھی دعائیں مانگنا، اور زبانی طور پر اگر آپ کسی کو کوئی حوصلہ دے دیں، کوئی مشورہ دے دیں، کوئی نصیحت کر دیں، کوئی اس طریقے سے مدد کر دیں، تو وہ بھی احسان ہی ہوتا ہے.
پھر بدنی احسان بھی ہوتا ہے کہ کسی کی فزیکلی اگر آپ کسی کو کوئی ہیلپ دے سکتے ہیں، آپ طاقتور ہیں، کوئی کمزور ہے، کسی کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر کے افراد ہیں یا غیر ہیں، تو وہ ہیلپ کر دینا۔ پھر مالی احسان بھی ہوتا ہے کہ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اپنی طرف روک کے نہ رکھیں، اپنے تک آگے بھی اس کو دیں، یعنی وہ مال وہ خیر آگے لوگوں تک بھی پہنچائے۔ تو احسان جو ہے اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں نا، یہاں پہ چونکہ وہ جو قولی احسان تھا ان کا، اس کا یہاں پہ ذکر ہے، لیکن احسان تو ہر عمل میں ہو سکتا ہے اور ہر عمل میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو جنت ملنے کا جو وعدہ جن سے کیا وہ محسنین کے لیے کی ہے نا، اور اللہ یحب المحسنین بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وذالک جزاء المحسنین، کہ انہوں نے جو یہ اتنا احسان والا رویہ کیا، اتنی زیادہ بڑھ کے انہوں نے آگے گئے اور عمل کیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ جزا بتائی کہ ان کے لیے جنتیں جو ہے ان کا وعدہ کر دیا گیا۔ تو محسنین کی صفات کیا ہے؟ حق کو سن کر اعتراف کرتے ہیں، ضد ہٹرمی نہیں کرتے، عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اور وہ اچھی دعائیں کرتے ہیں اور وہ صالحین کا ساتھ مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اس میں ہم ساتھ ساتھ بس اپنے عمل کو، اپنی دعاؤں کو اور اللہ کا حکم سن کے جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے اس کو سب کو چیک کرتے جائیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ ہم بھی محسنین والی صفات اپنائیں۔ اچھا، ساتھ ہی پھر جو انکار کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا، ٹھیک ہے، کاف زال با جھوٹ کے لیے آتا ہے، اور کذبا ہوتا ہے تکذیب کرنا، کسی کو جھوٹا قرار دینا۔ بی آیاتنا، ہماری آیات کو، اولئکا، یہی لوگ، اصحاب، ساتھی کے معنوں میں، الجحیم، جہنم سے ہے، جو کہ دوزخ کے لیے، آگ کے لیے، جہنم کے لیے آتا ہے۔ تو جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات یا فیصلوں کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء بھیجے گئے تھے، ان کا کفر کیا، یا آخرت کا، یا کسی بھی چیز کا، جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری تھا ان میں سے انہوں نے اگر سب چیزوں کا یا کچھ چیزوں کا بھی انکار کیا تو وہ کافر ہی ہیں۔ اور تکذیب جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یعنی کفر اور تکذیب، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہیں۔ آیات جو ہے اس میں آیات کونیہ بھی آ جاتی ہیں، آیات شرعیہ بھی آ جاتی ہیں۔ آیات شرعیہ یہی جو ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، کونیہ کائنات سے ہے، آیات یعنی نشانیاں، تو جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں وہ بھی اللہ کی معرفت کے لیے کافی ہیں، لیکن لوگ ان کا بھی انکار کرتے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بس ایسی ایک سارا نیچرل فینومینا ہے، یہ ایسے ہی ہو رہا ہے، اس سے بھی سبق نہیں سیکھتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو بھی کفر کرے گا اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا تکذیب کرے گا، آیات کا انکار کرے گا، سب کچھ سامنے آ جانے کے باوجود، خواہ یہود ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ جہنم میں جائے گا، یعنی یہ دونوں اعمال جو ہیں یہ جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو تعصب کو چھوڑ کر اللہ کی آیات کو سننا ہے، اور ضد اور تکبر کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننا ہے، بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ۔ بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں کی بات میں کیوں سنوں، اس کے ساتھ یا تو کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی بات تو ہم نہیں مانیں گے، چاہے وہ بات ٹھیک بھی کر رہا ہو۔ حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے نا کہ اگر کوئی اللہ کی کتاب کا علم آپ کو دے رہا ہے یا اللہ کی بات آپ تک پہنچا رہا ہے، تو اس میں پھر کسی قسم کی بھی کوئی تعصب یا کوئی دشمنی یا کوئی حسد نہیں ہونا چاہیے۔ یہی تو معاملہ تھا ان لوگوں کا، اسی لیے تو یہ حق سے دور رہ گئے، اسی لیے تو گمراہی میں ہی بھٹکتے رہ گئے، مشرکین بھی اور یہود بھی، کہ وہ حسد، انا، ہٹ دھرمی کی، اس کو تو ہم نے ماننا ہی نہیں ہے نبی، حالانکہ پہچان چکے ہوئے تھے، یہ بھی پتا تھا کہ بات صحیح کر رہا ہے، یہ بھی پتا تھا کہ اللہ کا ہی نبی ہے اور کلام ہے، لیکن بس اس وجہ سے کہ اس کی بات ہم نے نہیں سنی۔
تو چاہے کوئی کسی بھی ریزن سے تکذیب کرتا ہے یا انکار کرتا ہے، وہ اپنے لیے ہی وبال اکٹھا کرتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی بات، اللہ کا دین، خیر کی بات جہاں سے مل رہی ہے صحیح طریقے سے، صحیح اوتھینٹک وے میں، اس کو لینے میں کبھی بھی کوئی تکبر نہ دکھائیں، کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ اس کی بات میں کیسے سن کے مان لوں، یا اس نے مجھے کیسے یہ بات بتا دی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ہم بچوں کی بات ہمیں پتہ چل رہی ہوتی ہے، سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن بعض پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں بچوں کے سامنے جو ہے وہ بالکل کمزور نہیں پڑنا، یا ان کو نہیں کہنا کہ ہاں ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ حالانکہ ماشاءاللہ بچے آج کل کے بہت وائز ہیں، اویئرنیس بھی بہت ہے، بہت نالج ہے، اور بعض دفعہ وہ آپ کے ساتھ بالکل صحیح بات پہ کوئی آرگیو کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں مان لینا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے، میرے سے غلط ہو گیا، یا میں نے غلط بات کہہ دی۔ اس میں کوئی انسان چھوٹا نہیں پڑ جاتا نا۔ یہی تو بات ہے کہ جب حق سامنے آ جائے تو بتانے والا کوئی بھی ہو، اس کو جب پتہ چل گیا کہ بات ٹھیک ہے، تو پھر اس پہ ضد، ہٹ دھرمی، انا، یا میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، اس کی بات میں کیسے مانوں، پھر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی بات جہاں سے پتہ چلے، جب سمجھ آ جائے تو اس کو پھر مان لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو انکار کرنے والے تھے، جو چھٹلانے والے تھے، ان کے بارے میں ساتھ وعید بھی دے دی، اور یہاں پہ یہ رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں آگے اب ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، الرٹ ہو جائیں، لا نہیں، تحرمو، تم حرام کرو، تا تم کے لیے، حرم یحرمو، حرام کرنا، طیبات جو ہے طیب سے ہے، پاکیزہ چیزیں، طیب ہر وہ چیز جس کی طرف انسان کی جو فطرت سلیمہ جو ہے وہ رغبت کرتی ہے، یعنی بس کوئی بھی فطرت نہیں، جو اصل جو صحیح فطرت ہے وہ جس کی طرف رغبت کرے۔ ماں جو حل اللہ، حلال کیا اللہ نے، ہا لام لام، اس کا مطلب ہوتا ہے گرہ کھولنا، یعنی جن کے اوپر کوئی گرہ نہیں ہوتی، یعنی جن کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ لکم، لیے تمہارے، ولا، اور نہ، تعتدو، تم زیادتی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، ابتدا جو ہے عین دال واؤ سے ہی ہے، روٹ پڑ اس کا، حد سے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یحب، وہ محبت کرتا، ہا بابا محبت کے لیے، یا عین والا وہ کے لیے، المعتدین جو ہے وہ حد سے بڑھنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، یعنی وہ لوگ جو حد سے بڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اچھا، یہاں پہ ایمان والوں کو اسپیشلی مخاطب کر کے ان سے بات کی گئی ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے ساری ہی جو آیات ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں یا کیا بتایا جا رہا ہے، لیکن جب ایمان والوں سے خطاب ہو تو ہمیں اور بھی زیادہ الرٹ ہو کے سننے کی ضرورت ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ تو ہم سب کا ہی ہے نا، تو اب ہم سے کیا ریکوائرڈ ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اور حرام حلال سے متعلق پھر اس میں اب آگے باتیں آئیں گی اس رکوع میں آگے، جو کہ میں نے آپ کو شروع میں سورت کے بتایا تھا کہ سورت کا خاص جو ٹاپک، خاص متن جو ہے وہ یہی ہے، حرام حلال کے متعلق بہت سی چیزیں آپ کو اس میں بتائیں گی۔ شروع میں بھی یہ اس کے مضامین اس طرح کے پہلے آئے ہیں، اور اس سے پہلے آپ اور صورتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں، ان کی آپ کے لیے مزید ڈیٹیلز، مزید تفصیلات اب اس رکوع میں آپ پڑھیں گے۔ تو اس آیت میں جو ہے نا دو مین باتیں جو شروع میں کہی گئی ہیں کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ ایک تو جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، پہلی بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ دو بہت اہم احکامات اس آیت میں جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، کہ یعنی خود سے حرام حلال کے مالک نہ بن کے بیٹھ جاؤ، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں، حکم دے سکتے ہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔
کوئی انسان خود سے اس چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ میں یہ اپنے لیے حلال کر لوں وہ اپنے لیے حرام کر لوں. نہیں، ایسا تو کسی نبی کے پاس بھی اجازت نہیں تھی. انبیاء بھی جب آ کے لوگوں کو بتاتے تھے نا کہ یہ چیز حرام ہے یہ حلال ہے، تو وہ اللہ کی ہی بتائی ہوئی بات ہوتی تھی یا حکم ہوتا تھا جس کو وہ آگے پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اختیار اپنے ہاتھ میں نہ کوئی لے خود سے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنا. ایک تو یہ بھی ہے کہ پچھلی آیات میں چونکہ جو وہ قسیسین اور رہبان جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا اور ان کی ایک صفت جو تھی ان کی تعریف کی گئی، ان کی عاجزی کی اور ان کی مان لینے کی، اور پھر جو نیک کار تھے ان کی جنت کی بشارت بھی دی گئی. تو یہ خدشہ نہ ہو رہے باقی کے مسلمان جو ہیں وہ کہ رہبانیت کو نہ اپنا لینا. تو کیونکہ ہمارے دین میں تو رہبانیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ بالکل دنیا چھوڑ کے ترک دنیا والا معاملہ کر لیں، ایسا تو کوئی کانسیپٹ ہمارے میں نہیں ہے. تو اس چیز کو پھر اب ایکسپلین بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمارے دین میں ترک دنیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور اگر انسان کوئی اس طریقے سے ترک دنیا کرتا ہے تو یہ تو شرک فی الحکم والی بات آ جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا آپ اس کو خود سے حرام کریں گے تو آپ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود شامل ہو رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. اللہ نے جو احکامات دیے آپ اس کو نہیں مان رہے ہیں. تو یہ اس بات صرف اللہ کے حکم سے طے پائے گی کہ کیا جائز ہے انسان کے لیے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. کہ کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. تو یہ جو بعض لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ جو دین کی ظاہری شکل و صورت پر جاتے ہیں، یا ان کا یہ کانسیپٹ، یا جس طرح نصارہ کا یہ رہبانیت کا کانسیپٹ تھا، بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم فاقے کریں گے تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ رب کا زیادہ قربت حاصل ہو جائے گی، یا ہم اپنے جسم کو کمزور کریں گے، یا کوئی بھی جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں اس کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھ لینا کہ اس سے تو جو ہے شاید میں دنیا میں پڑ جاؤں گا تو میں نے اس کو اپنے اوپر بالکل حرام کر لینا ہے. یہ غلط کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا. بعض لوگ کمی کرنے میں اس طرح چلے جاتے ہیں کہ بس فاقے کرنا شروع کر دینا اور دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جانا. ہندو مذہب میں بھی اس طرح کا کانسیپٹ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بہت نیک میں بن جاؤں گا، اس سے کوئی بہت زیادہ میں آگے چلا جاؤں گا، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ کے حصول کا باعث بنے گا یہ میرے لیے کہ اگر میں دنیا کی خوراک وغیرہ کو، لذت کو بالکل چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ غلط ہے. اسلام جو ہے نا ہمارا وہ ایک اعتدال کا دین ہے، بہت زیادہ بیلنس ہے ہمارے دین میں ہر بات میں. تو کوئی انسان کسی بھی حلال چیز کے بارے میں نہ تو کوئی عقیدہ ایسا رکھ سکتا ہے اور نہ کوئی عملاً اس کو حرام ٹھہرا سکتا ہے. یعنی نہ تو عقیدتاً حلال کو حرام کیا جا سکتا ہے نہ عملاً. جب کوئی چیز حلال ہے تو وہ ہے، اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا میں بہت متقی بن جاتا ہوں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. ہاں اگر کسی کی طبیعت نہیں چاہ رہی کوئی چیز کھانے کو جو ویسے حلال ہے، یا اس کو وہ اچھی نہیں لگتی، پسند ناپسند تو ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے نا، وہ اور بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن کسی چیز کو اپنے اوپر، کسی جائز چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا کہ بس یہ تو اب میں نے نہیں کھانا یا میں نے نہیں کرنا، اس میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، دیگر چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. یعنی کسی بھی کام میں بھی حرام حلال خود سے مقرر انسان نہیں کر سکتا. کوئی بھی حدود اللہ کی جو بتائی ہوئی ہے نا ان کو انسان کراس نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے دین چونکہ ایک معتدل دین ہے تو ہمارے دین میں پسندیدہ راستہ بھی اعتدال کا ہے. غلط جو ہے نا کسی طرح کا بھی اس سے منع کیا گیا، اسی لیے ساتھ آگے ذاتی ہے اس کی بھی بات آگی کہ وہ بھی نہیں کرنا کہ کسی چیز میں بہت ہی زیادہ آگے نکل جاؤ، بہت زیادہ کرنا شروع کر دو، یا کسی چیز کو بہت زیادہ کم کرنا شروع کر دو. غلط بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا ذاتی کے معنوں میں بھی ہوتا ہے اور کمی کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، چاہے آپ اس کو کسی کی عزت و تکریم کے حوالے سے لیں یا کھانے پینے کے حوالے سے لیں، کسی بھی عمل کے حوالے سے لیں. اور اسی طرح حرام حلال جو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ معاملہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے، اور چیزوں کا بھی. جس طرح میں نے آپ کو اس دن بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ 3 لوگ تھے، وہ یہ اس طرح کی انہوں نے بات کی. ایک نے کہا کہ میں ہر روز جو ہے ہر روز رات کو عبادت کیا کروں گا اور میں بالکل بھی سویا نہیں کروں گا. اور ایک نے کہا کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا اور چھوڑوں گا نہیں. اور ایک نے کہا کہ میں
نکاح ہی نہیں کروں گا اور میں اسی طرح سے زندگی گزاروں گا. وہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ہم جو ہیں وہ اس سے زیادہ متقی ہو جائیں گے یا اللہ کا زیادہ قرب پائیں گے. یعنی اس طرح کا جو رجحانات جو ہے نا وہ صحابہ کرام میں پائے گئے تھے کچھ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے بہت سختی سے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں نکاح بھی کرتا ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور میں چھوڑتا بھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی یعنی اس طریقے سے جو حلال کردہ چیزیں ان کو اپنے اوپر حرام مت کر لیں. ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے جامع ترمذی میں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے, اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے. تو بعض کا یہ کہنا ہے کہ پھر یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ کچھ اور روایات بھی آتی ہیں کہ وہی جس طرح میں نے آپ کو جو بھی ایک واقعہ پڑھ کے بتایا. اور ایک یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی عورت آئی اور انہوں نے بتایا کہ اس نے شکایت کی نا کہ یہ جو ہے میرا شوہر یہ بالکل میرے سے کنارہ کشی کیے ہوئے, یعنی میرا حق ادا نہیں کرتے اور کوئی تعلق نہیں رکھا ہوا. تو اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا اور سمجھایا. تو کسی بھی چیز سے تعلق ہو, کھانے پینے سے ہو, پہننے اوڑھنے سے ہو, مرغوبات سے ہو, اعمال سے ہو, کسی بھی چیز کی جائز خواہشات سے ہو, ہر چیز میں ہمیں جو ہے نا اعتدال کا دامن تھام کے رکھنا ہے. کسی بھی چیز میں جو ہے ہمیں نہ بہت زیادہ آگے بڑھ جانا ہے اور نہ بہت زیادہ پیچھے ہو جانا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا نا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ جو میری سنت سے راز کرے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے. جب یہ سب باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی تھی نا. تو اب روزہ رکھنا اور چھوڑنا اور رات کو عبادت کرنا اور سونا, یہ سب چیزیں, نکاح کرنا, یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو حدود ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عملی طور تک ہمارے تک پہنچا دی ہیں, بتا دیا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اس کے بعد کسی انسان کے پاس یہ اختیار رہ نہیں جاتا کہ وہ اپنی زندگی میں اس طرح کے ڈیسیجنز لینا شروع کر دے کہ فلاں چیز جو ہے وہ زینت ہے, یا فلاں چیز جو ہے وہ شہوت ہے, یا فلاں چیز جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ اس کی وجہ سے میں یعنی کروں گا تو شاید میں اللہ کی محبت کو سے دور ہو جاؤں گا, تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ اللہ کا قرب پالوں. ایسی بات نہیں ہے. جس کا وہ آتا ہے نا کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده, کہ آپ کہیں کہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو نے جو زینت نکالی ہے وہ حرام ہے, حالانکہ وہ تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ہی نکالی. ٹھیک ہے. تو یہ چیز بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلا وجہ کہہ دینا ہاذا حلال و ہاذا حرام, یہ بھی آتا ہے ایک جگہ پہ. تو یہ ہماری کرنے کی باتیں نہیں ہیں, انسانوں کی ڈیسائیڈ کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. تو اس لیے اس طرح کے معاملے میں نا بہت زیادہ محتاط رویہ رکھیں, کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا لوگ بڑھ بڑھ کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, بغیر علم کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں. یہ بہت زیادہ نازک مسئلہ ہے کسی چیز کے بارے میں اس طرح کا فتویٰ دینا یا جس کے بارے میں علم بھی نہ ہو. اگر آپ کو صحیح طریقے سے پتہ ہے کس کے بارے میں دین کا حکم ہے کہ واقعی یہ چیز حرام ہے یا واقعی چیز حلال ہے, پھر تو آپ بات کریں, ورنہ آپ خاموشی اختیار کر لینا ہی زیادہ بہتر ہے. تو نہ تو اس طرح کے فتوے دیں لوگوں کو, اور نہ ہی اپنے اوپر کوئی حلال چیز جو ہے اس کو حرام قرار کر دے کہ یہ سمجھ لیں کہ شاید یہ میرے لیے زیادہ تقویٰ کا باعث ہے یا اس سے میں اللہ کا زیادہ قرب پالوں گا. ایسی بات نہیں ہے. یہ تو الٹا اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں, آپ کو صحت دی ہے, اور آپ کو اس چیز کی ایبلٹی دی ہے, یعنی آپ کے پاس وہ سہولیات ہیں کہ آپ ان کو استعمال کریں. تو خواہ خواہ میں آپ ان کو اپنے پر حرام کر لیں کہ جی اچھا میں اب اے سی میں نہیں بیٹھوں گا, یا میں ہیٹر کے پاس نہیں بیٹھوں گا, یا جس کے ایگزامپلس کس طرح کی باتیں انسان سوچنا شروع کر دے. تو یہ
کوئی گنجائش اس طریقے کی ہے ہی نہیں. اگر تو انسان کوئی خود ساختہ طریقے اپناتا ہے وہ سمجھ کے کہ جی یہ زیادہ میرے لیے عبادت کا باعث ہے یا زیادہ ثواب حاصل کا باعث کرنے کا باعث ہے، تو وہ تو ویسے ہی بدعت ہو جاتی ہے. دین میں کسی قسم کی مداخلت کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو خام خواہ میں اپنے لیے دین کو مشکل بنانا، زیادہ جیسا لوگ عجیب عجیب کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ شاید یہ زیادہ ثواب کا حصہ ہے. اگر کوئی اعتقاد کے ساتھ اللہ کے حلال کو حرام یا وائس ورثہ کرتا ہے تو وہ ویسے ہی کفر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، اللہ کی بات سے انکار ہو جائے گا. کوئی قولن کہتا ہے تو وہ قسم ہو جاتی ہے غلط قسم کی، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ثواب کی نیت سے رک رہا ہے یا ثواب کی نیت سے کوئی کام خود سے شروع کر رہا ہے غلط، جو کہ جس کی کوئی سند نہیں ملتی تو وہ بدعت میں آ جاتا ہے. تو کسی طریقے سے کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے نا، یعنی خود سے یہ اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنے کی یا دوسروں کے لیے ڈیسائیڈ کرنے کی. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے بھی کسی مسئلے کے بارے میں تو محتاط رویے کے ساتھ بات کریں. ٹھیک ہے، فوری سے نہ کہہ رہے ہو نہیں یہ تو مجھے پتا یہ تو ایسا ہے ہی نہیں، یہ تو حرام ہے تو یہ تو حلال ہے، یہ نہیں کریں. اور خود سے اپنے بارے میں بھی اس قسم کے کوئی ڈیسیژنز نہ لے لیں. ہاں دیکھیں، رخصت اس میں کیا ہے کہ اگر بیماری کی وجہ سے یا الرجی کی وجہ سے کوئی فوڈ آئٹمز ایسے ہیں یا کوئی چیز ایسی ہے جو آپ نہیں استعمال کر سکتے جس سے آپ کو تکلیف ہوگی، تو obvious سی بات ہے کہ وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، وہ اس میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. یا بعض دفعہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ویسے تو حلال ہوتی ہے لیکن اپنی کیفیت کے اعتبار سے وہ طیب نہیں ہوتی. یہاں پہ حلال اور طیب کی بات کی گئی ہے نا. کیفیت کے اعتبار سے طیب کیسے نہ ہو، جیسے آپ دیکھیں کہ پھل فروٹ سبزیاں یہ سب ظاہرہ حلال چیزیں ہیں، لیکن اگر کوئی گلا سڑا پھل ہے، خراب ہے، اسمیل آ رہی ہے یا اس میں کوئی کیڑے وغیرہ ہیں، تو obviously وہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے طیب نہیں رہ گیا نا. طیب تو وہی ہوتی ہے جس کی طرف انسان کی طبیعت رغبت کرے. تو آپ کی طبیعت تو نہیں رغبت کرے گی ایسے پھل کی طرف، تو اس کو ظاہر آپ چھوڑ دیں گے، اس کو نہ کھانا ہی آپ کے لیے بہتر ہے. یہ بھی اس میں نہیں آتا. تو یہ مطلب جو تھوڑی چیزیں، اور ایک یہ بھی کہ اگر فرض کریں کہ کسی کو ایسا لگتا ہے نا کہ کسی چیز میں انسان اتنا زیادہ انوالو ہو گیا کہ وہ چیز اس کو بہت زیادہ دنیا میں انوالو کر رہی ہے اور اس کو اللہ کی محبت سے دور کر رہی ہے یا اللہ کی محبت میں رکاوٹ بن رہی ہے یا بہت زیادہ دنیا میں اس کو مگن کر رہی ہے، تو ایسی کسی چیز سے اگر انسان وقتی طور پر اجتناب کرتا ہے الرٹ ہو کے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. فرض کریں کوئی ایسی چیز موبائل، ٹی وی یا کچھ بھی ایسا جس سے انسان کو لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ میں اس میں گھس رہا ہوں، میری جو فرائض ہیں میں ان سے بھی غافل ہو رہا ہوں، تو ان کو انسان چھوڑ سکتا ہے. حالانکہ دیکھیں ان چیزوں سے آپ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ظاہر ہے. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے، کیونکہ ٹی وی دیکھ کے یا ویڈیوز دیکھ کے آپ لیکچر سنتے ہیں، بہت سی اچھی چیزیں بھی سیکھتے ہیں. تو اسی لیے جو میں نے کہا نا، بلا وجہ ہر چیز کے اوپر حرام کے فتوے لگانا، جو چیز حرام ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے جو نہیں دیکھنا چاہیے، وہ تو اس کی سینس تو سب کو ہے نا، جو حدود ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن آپ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے. لیکن ہاں کسی کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ اس میں انوالو ہو رہا ہوں یا کوئی اور چیز ایسی، اس میں اپنے اوپر کنٹرول کرنا، وقتی طور پر اس کو چھوڑ دینا، اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. تو وہ وقتی طور پر چھوڑنا، جس طرح جو لوگ رات کو اٹھتے ہیں عبادت کرتے ہیں، اب سونا جو ہے نیند کرنا وہ کوئی حرام چیز تو نہیں ہے، لیکن انسان اس کو چھوڑتا ہے اور اٹھتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ساتھ لو لگانے کے لیے یا اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط بنانے کے لیے. تو یہ سب چیزیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہ تو اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا چاہیے، حد اعتدال سے نہیں گزرنا، غلو میں نہیں جانا. ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ کہ حرام حلال جو ہے اس کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لینا. تو نہ تو افراط و تفریط اور نہ ہی یہ اتھارٹی اپنے آپ کو بنا کے بیٹھ جانا یا کسی کے ہاتھ میں یہ اتھارٹی دے دینا کہ فلاں نے کہہ دیا وہ چیز حلال ہے تو بغیر سوچے سمجھے اس کو حلال کر لینا، یا فلاں نے کہہ دیا وہ حرام ہے تو اس کو حرام کر لینا. یہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ چیز کھانے پینے کے لحاظ سے، نوعیت کے لحاظ سے تو وہ ٹھیک ہے حلال ہوتی ہے، لیکن اس کا حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کو حرام بنا دیتی ہے. جیسے کسی نے کوئی بکری چرا لی، مرغی چلا لی،
اب وہ چاہے اس کو حلال طریقے سے ذبح کر کے بھی کھا رہا ہے تو وہ ویسے تو وہ حلال ذبیحہ ہوگا، لیکن اس کو حاصل کرنے کا طریقہ غلط تھا تو وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ تو یہ جو یعنی جو کیفیت ہے حلال و طیب ہونے کی، یا جو نوعیت ہے، اس کا ہم دھیان رکھیں گے۔ اس لحاظ سے اگر کوئی چیز کیفیت یا نوعیت کے اعتبار سے حلال یا طیب نہیں رہ رہی، جس طرح میں نے آپ کو کچھ ایگزامپل سے بتایا، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن باقی جو چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں واضح حدود بیان کر دی ہیں، ان کے بارے میں ہم اپنی باتوں سے یا اپنے فتووں کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے، یا ان کے بارے میں ہم کوئی احکامات نہیں دے سکتے۔ یہ چیز بہت اچھی طرح سے سمجھ لینے کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دی، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس میں اگر کوئی افراد کی طرف جاتا ہے تو بھی، تفرید کی طرف جاتا ہے تو بھی، کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں، جیسا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سونے پہ آتے ہیں تو سوئے چلے جاتے ہیں، کھانے پہ آتے ہیں تو کھائے چلے جاتے ہیں، یعنی وہ ان میں اس طرح کا بیلنس نہیں ہوتا۔ اور کوئی جو ہے وہ تقویٰ کی نیت سے بالکل ہی کمی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو بیلنس رکھنا ہے، کسی قسم کی بھی زیادتی ہے، چاہے وہ حرام کو اختیار کرنے میں ہے، یا وہ حلال کو اختیار کرنے میں ہے، یا حرام اور حلال کا فرق چھوڑ دینے میں ہے، یا وہ ویسے غلف میں پڑ جانے سے، ہر چیز میں ہمیں اللہ کی بتائی ہوئی حدود کا خیال رکھنا ہے۔ کسی بھی چیز میں غلف میں نہیں جانا، کسی بھی چیز میں خود فتوے نہیں دینے، کسی بھی چیز اللہ کی جو حلال کردہ ہے اس کو ہم قسم کھا کے یا ویسے یہ سوچ کے کہ شاید اس سے مجھے تقویٰ زیادہ مل جائے گا، اس طریقے سے ہم حرام نہیں کر سکتے، ہے نا۔ یہ چیز اس میں بتائی گئی ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ وقت ہو گیا آپ کا، اس کو بھی یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم اس کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ بٹ یہ آیات بہت امپورٹنٹ ہیں، تو آپ پلیز ان کی کلاسز مس نہیں کریں آگے بھی۔ جی پلیز تلاوت اگر پلے کریں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحمد لله دعا کر لیجیے۔